یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا میں ایک رات، اس کو آپ کے لیے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑر نے۔ آپ کے لیے پڑھیں گی فرح علی۔ اتنی خالص تنہائی میں، ایک پورے پہاڑ کے اندر، ایک سرنگ کے اندر، مکمل اکلاپے میں نے ڈر تھا۔ ڈر اتنا دور چلا گیا تھا کہ میں سرنگ کے اندر بھی اگر چاہتا تو رات گزار سکتا تھا۔ پھر میں نے بقیہ چند قدم اٹھائے اور دوسری جانب باہر آیا تو بنگالی بابا کے چھپر کی چھاؤں میں آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی میرا چہرہ بھی وادی مکہ سے اٹھنے والی ہلکی روشنی کی زد میں آ کر عیاں ہو گیا۔ وہ چھپر شب کی تاریکی میں کیسی چپ سادے ہوئے تھا۔ بابا بنگالی کا سامان، بوریا برتن، بوسیدہ کھیس، بینچ، کاغذوں کے پلندے، سب ایک ساکت تصویر تھے جن پر سیاہی غالب آ چکی تھی۔ صرف وہ اشیاء قدرے نمایاں تھی جو چھپر چھاؤں سے ذرا پرے چاندنی وصول کر رہی تھی۔ میں نے اسے چھپر کے پہلو میں سے اترتے ایک راستے پر بابا بنگالی کو فارغ ہونے کے لیے اترتے دیکھا تھا، اور یہی سوچ کر آیا تھا کہ میں بھی اسی راستے پر چل کر ذرا نیچے چلا جاؤں گا، جہاں کوئی نہ کوئی متعینہ مقام ہوگا جو بوجھ خالی کرنے کے کام آتا ہوگا۔ لیکن اب جو غور کیا تو نیچے اترنے والا کوئی واضح راستہ تو دکھائی نہ دیتا تھا، شاید راستہ تھا ہی نہیں، اور بابا بنگالی اپنے تجربے کے زور پر اترتا تھا۔ یوں بھی اس اندھیرے میں نیچے جانے سے میں جھجکتا تھا کہ کہیں اترتے ہوئے سنگ ریزوں پر سے پاؤں کھسک نہ جائے، کوئی پتھر راہ میں آ گیا تو ٹھوکر نہ لگ جائے، کہ وادیہ مکہ سے اوپر آنے والی روشنی ناکافی تھی، اور ٹارچ کی روشنی بھی میرے تجربے کے مطابق پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر اونچ نیچ واضح نہیں کرتی تھی، اکثر دھوکہ دے جاتی تھی۔ میں بے شک بے خطر اتر جاتا اگر یہ کوئی اور کوہ ہوتا، جبل نور نہ ہوتا، قیام کسی اور غار میں ہوتا، غار ہرا میں نہ ہوتا۔ لیکن اس لمحے نزاکت ایسی تھی جیسے وقت کا پیالہ کانچ کا ہاتھوں میں تھامے چلتا ہوں کہ کہیں ذرا سی لغزش پا سے یہ چھوٹ نہ جائے، کرچی کرچی ہو کر ہمیشہ کے لیے یہ وقت مجھ سے جدا نہ ہو جائے، میں اپنے آپ کو زخمی نہ کر لوں، کہیں چوٹ ایسی نہ آ جائے کہ یہ جام کانچ کا جو لمحہ موجود کی میں کو سنبھالتا ہے ٹوٹ نہ جائے، میں بہہ نہ جائے، کہ یہ متاع میرے لیے بہت قیمتی تھی۔ یہ وہ جام سفال نہ تھا جو بازار میں عام تھا، اس لیے اسے سنبھالنا تھا، کوئی خطرہ مول نہیں لینا تھا، یہ لمحہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا تھا۔ چنانچہ میں نے اس راستے پر اترنے کا ارادہ ترک کیا۔ اب کسی اور مقام کو کھوجنا تھا۔ سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں، لیکن وہاں تو مسجد کا تھڑا تھا، چھپر تھا، وہاں تو نہیں۔ پھر ادھر چھپر کی دوسری جانب جہاں کھلی فضا ہے، جدھر سے میں اور سمیر غار ہرا کی چھت تک پہنچے تھے، وہی کہیں ممکن ہو سکتا ہے۔ سرنگ چھپر کے دائیں جانب ہے تو بائیں جانب ایک دو قدم اٹھانے کے بعد راستہ مسدود ہو جاتا ہے، اور ایک ہموار قسم کی چٹان آگے آ جاتی ہے۔ میں اس پر اپنے جوگر جماتا ہوں اور جھکا جھکا اس پر چڑھتا ہوں، جیسے میں حج کے ایام میں سمیر کے ہمراہ اسی پتھر پر چڑھا تھا۔ لیکن تب اور اب میں بہت فرق تھا۔ تب ایک امبھو کثیر کی دھکم پیل میں تھا، دن کی روشنی میں تھا، بیٹے کے سہارے پر قائم تھا، اور اب میں رات میں تھا اور تنہا تھا۔ تو اس چٹان پر دو چار قدم چڑھتے ہوئے بھی میں بہت ڈرا، تشویش میں قدم اٹھائے کہ اب مجھے ساعتوں کے کٹورے، لمحوں کے پیالے اور وقت کے جام بھی تو سنبھالنے تھے۔ نہ سنبھال سکا تو اس رات کو کھو دوں گا۔ یہاں گر گیا یا اپنے آپ کو لاچار کر لیا تو یہ رات گئی، اگرچہ رات تو یہیں کرنی تھی، نیچے جانا تو ممکن ہی نہ تھا، لیکن اپنے آپ کو زخمی کر کر اگر یہیں کراہتا رہا تو فائدہ۔ ساعتوں کے کٹورے کو ایسے مقام پر سنبھالے رکھنا سہل کام نہیں ہے، مت سہل اسے جانو۔ اس چٹان پر جھکا جھکا اوپر ہوا اور مجھے طمانیت ہوئی کہ میرے جوگر نے جواب نہ دیا تھا، وہ اس کی کھردری سطح پر خوب جم کر پڑے۔ ذرا بلند ہوا، اگرچہ ڈھلوان اب بھی تھی، 5-6 قدم چلا تو اس مقام پر پہنچ گیا جہاں میں اور سمیر آن پہنچے تھے، یعنی غار ہرا کی چھت کے پتھروں پر آن بیٹھے تھے، اور نیچے صحن میں ٹھسی خلق خدا کی جانب ہاتھ بڑھا کر جو نفل ادا کر چکے تھے انہیں تھام کر اوپر لاتے تھے۔ اور اب میں اپنے آبی بوجھ کو بھول کر
عین اس سپاٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہوں جہاں میں اور سمیر بیٹھے تھے، اور نیچے دیکھتا ہوں تو وہاں نیچے غار ہرا کے مختصر صحن میں سوائے چاندنی کے ہجوم کے اور کچھ نہیں۔ وہ سنگ ریزے جو غار میں لیٹے ہوئے نظر نہ آتے تھے، یہاں سے 8-10 فٹ کی اونچائی سے الگ الگ چاندنی سے کلئی کیے ہوئے جدا جدا دکھائی دے رہے تھے، جیسے چاند کے کلئی گر نے ہر سنگ ریزے کو بھٹی میں گرم کر کے اس پر نوشادر چھڑک کر اسے خوب چمکایا ہے اور پھر سے وہیں رکھ دیا ہے جہاں سے اٹھایا تھا۔ اور یہ کلئی شدہ سنگ ریزے سکوت میں ہیں، ان کا دم رکا ہوا ہے۔ نیاز چٹان کا ایک حصہ تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صحن سے اٹھتی چٹان کی بناوٹ بھی یہاں سے عیاں ہو رہی ہے، اور اس کی دیوار سے گرتی کھائی جو نیچے وادی کے دامن تک رکتی نہیں، گرتی چلی جاتی ہے، اس کے بڑے بڑے پتھر آدھے اندھیرے میں ڈوبے ہیں اور آدھے چاندنی میں ہیں۔ یہ وہی پتھر تھے جن پر سرے شام ہنومان مہاراج کودتے تھے۔ اگر وہ رات کے اس پہر بھی وہاں موجود ہوتے تو وہ بندر بھی آدھے چاندنی میں ہوتے اور بقیہ آدھے اندھیرے میں۔ عجیب سے بندر ہوتے۔ میں نے ذرا آگے ہو کر غار ہرا کے اندر نگاہ کی، اس لیے جھانکا کہ کہیں کوئی اور تو میرے گھر پر قابض نہیں ہو گیا۔ اس چھت سے اٹھا اور احتیاط سے اٹھا۔ میں ٹارچ گل کر چکا تھا کہ جیسے آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو جاتی ہیں، ایسے اس بلندی کی کھلی فضا میں وہ چاندنی کی عادی ہو چلی تھی۔ میں نے ٹارچ اس لیے بھی بجھا دی کہ اس کی روشنی پتھروں کو مجروح کرتی تھی اور وہ غیر حقیقی لگتے تھے۔ ٹارچ کی بجھاوٹ نے پتھروں کو اس چاندنی میں ایک الوہی شکل عطا کر دی تھی، اور میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ اٹھ کر ذرا آگے گیا، جدھر اس کوہ کا آخری کنارہ تھا۔ اس کے نیچے وادی مکہ کا دوسرا رخ تھا، اور جو کنارہ میرے قدموں تلے آیا تھا اس سے پرے ایک مختصر چٹانی ڈھلوان تھی، جس پر اترنا گویا ہمیشہ کے لیے اتر ہی جانا تھا کہ اس کے آگے کچھ نہ تھا، ایک عمیق گہرائی تھی۔ میں رک گیا۔ یہ مناسب مقام لگتا تھا، اگرچہ یہ مناسب مقام بھی حد درجہ غیر مناسب تھا۔ جبل نور پر تھا، غار ہرا سے منسلک پتھروں پر تھا۔ یہاں میں نے بصد معذرت اور شرمندگی اپنے آپ کو اس آبی بوجھ سے آزاد کیا، اور پھر کیسا شانت اور مطمئن محسوس کیا۔ فارغ ہو کر میں ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا اور ایک سگریٹ سلگا لیا۔ لائٹر کا پل دو پل کا مختصر شعلہ جو عام حالات میں دکھائی بھی نہیں دیتا، یہاں نارے جہنم کے مانند بھڑکا اور آس پاس کو عیاں کر کے بجھ گیا۔ تاریکی چھا گئی۔ اس شعلے کا اثر زائل ہوا تو چاندنی لوٹ آئی، 12ویں کی چاندنی لوٹ آئی، ہر پتھر اور ہر چٹان کے لیے کلئی گر ہو گئی۔ میں نے ایک اور کش لگایا اور سرک کر اپنا چہرہ روبرو کر لیا، رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ جبل نور کی چوٹی پر ترکوں کی مٹ چکی مسجد کے سیمنٹ کے فرش پر جب میں نماز عشاء کے لیے تنہا کھڑا ہوا تھا تو نیچے دور تک دکھائی دینے والی وادی مکہ کے آخر میں خانہ کعبہ کا منور کھلونا اگرچہ ایک عجائب، ایک سحر لگتا تھا، اس کا روشن وجود میری بے یقینی کے سمندروں پر تیرتا تھا۔ لیکن یہاں سے جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ بھی ایک انت عجوبہ تھا۔ دماغ کے ہر خلیے پر یہ روشن گھر ایسے نقش ہوتا تھا جیسے کوہ طور پر 10 خدائی احکام نقش ہوتے تھے۔ میں چوٹی پر نہ تھا، جبل نور کی آخری چٹانوں کے آخری کنارے پر بیٹھا تھا، اور 2-4 ہاتھ آگے یہ کنارہ یکلخت کھائی میں گر جاتا تھا تو یوں ہم دونوں کے درمیان کچھ حائل نہ تھا۔ ہم ایک دوسرے کے مقابل تھے، چہرہ بہ چہرہ، روبرو۔ میں ایک طائر کی مانند بلندی سے، جیسے میں اس کی جانب پرواز کرتا جا رہا ہوں، اس کھلونے کو تکتا تھا۔ میں اور خانہ کعبہ، 2-2.5 کلومیٹر ہمارے درمیان مسافت جس پر میری آنکھیں سفر کرتی اس تک جاتی تھیں۔ یہ ایک اور عنایت کے سوا کچھ نہ تھا، ایک اور مہربانی، ایک کرم تھا جو مجھ پر ایک روشن صحیفے کی مانند اتر رہا تھا۔ اور کیوں نہ اترتا کہ میں یہیں جن پتھروں پر بیٹھا ہوا تھا ان کے بطن میں وہ کھو تھی جہاں سب کچھ اترا تھا۔ اگر مجھ میں غار ہرا میں ہی رات بسر کرنے کی ہوس نہ ہوتی تو پھر یہ ایسا مقام تھا جہاں میں ٹانگیں سمیٹے، ان کے گرد اپنے بازو حمائل کیے، گھٹنوں پر سر رکھے شب بھر یوں ہی دیدار کرتا، روبرو رہتا، چہرہ بہ چہرہ رہتا۔ اگر مجھے تیرے روبرو ہونے اور آمنے سامنے ہونا نصیب میں ہو تو میں تیرا غم نکتہ بہ نکتہ
اور ہو بہو بیان کروں۔ تو یہ تو میرے نصیب میں آ گیا تھا کہ میں اس کے روبرو اور آمنے سامنے تھا، تو کر بیان اپنا غم نکتہ بنکتہ اور ہو بہو۔ کیوں نہیں کرتا؟ نہیں کر سکتا، رب کعبہ سے نہیں کر سکتا۔ وہ ماورا ہے، میری فہم سے، میری پہنچ میں نہیں ہے۔ میرا چہرہ تو ہے، پر تیرا کوئی ایک چہرہ ہو تو اس کے سامنے بیان کروں، اور میں تیرا کوئی ایک چہرہ بھی تصور میں نہیں لا سکتا۔ تیری موجودگی ہے، پر تیری شکل کو کیسے اپنے سامنے تصویر کروں؟ بس ایک ہی صورت ہے کہ میں بابا کے وسیلے سے تجھ تک پہنچوں، بیان کروں تو ان سے یہ کہ ان کا چہرہ تو میری پہچان پر ثبت ہے، اور یہ بھی جان لے کہ اگر میں یہاں ہوں تو ان کا مہمان ہوں، ان کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں، تو اپنے میزبان کے وسیلے سے ہی تجھ تک پہنچنے کی سعی کرتا ہوں۔ طاہرہ نے اپنی کتاب دل کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک تہ اور ایک ایک پردہ دیکھ لیا تھا، لیکن وہاں تیرے عشق کے سوا اور کچھ بھی نہ پایا۔ اگرچہ روبرو تو ہے، لیکن میں تجھ میں فقط تیرے یار کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ میں تیرے چہرے کے دیدار کے لیے باد صبا کے مانند گھر گھر در در اور کوچا کوچا پھرتی ہوں۔ یہی وہ گھر ہے، یہی وہ در ہے، اور یہی وہ کوچا ہے جس میں میرا قیام ہے، اور میرے اور تیرے درمیان کچھ حائل نہیں سوائے یار کے چہرے کے، اور اس کے بغیر تو بھی بے رنگ ہے۔ تیرے سب رنگ اس کے رنگ سے ہیں، جمال یار کے رنگ سے ہیں۔ میں اس کے گھر میں ہوں اور تیرے گھر کو دیکھتا ہوں۔ میں فراموش کر گیا کہ ان پتھروں کے نیچے کھو میں میرا تبتی تھیلا پڑا ہے، جو میرا سرہانہ ہے اس شب میں قیام کے لیے۔ میں اس منظر میں ایسا گم ہوا۔ بہت دیر بعد میں نے اوپر دیکھا۔ اوپر 12ویں کا مدھم چاند اپنا سفر طے کرتا جبل نور کی چوٹی سے اتر کر عین میرے سر پر اپنی بجھی ہوئی کرنیں ایک مدھم آبشار کی صورت گرا رہا تھا۔ تب میں نے محسوس کیا میں کہیں بھی اپنی حیات میں اس قدر نزدیکی میں نہیں ہوا تھا۔ اس کا گھر تو کچھ فاصلے پر تمکتا تھا، لیکن آسمانوں سے اس کی اترنے والی قربت جیسے مجھ پر نازل ہو رہی تھی۔ پیغمبری کے جتنے بھی سلسلے تھے سب کے سب بلندیوں پر ہی اترے۔ کبھی ایک ٹیلے پر پیغمبروں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ظہور ماہتاب سے اور کبھی طلوع آفتاب سے متاثر ہونا اور ان کو رد کر دینا، کبھی کوہ طور کی سلگتی نور سے دمکتی جھاڑی کو دیکھ کر اپنے جوتے اتارتے ہوئے موسیٰ، کبھی پہاڑی کے واز کی صورت میں ابن مریم، اور آخر پیغمبری کے اختتام پر یہاں جہاں میں بیٹھا تھا، یہیں ان پتھروں میں پوشیدہ ایک غار میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں ان تمام نزدیکیوں کے قرب میں جتنا امکان میں تھا۔ بے شک وہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے، لیکن اگر وہ اپنی تخلیق کردہ کائنات کے کسی گوشے میں نزدیک تر تھا تو یہاں تھا، سامنے اس رات میں اس کے گھر کا الاؤ تھا، اوپر اس رات میں اس کی نزدیکی میں اس کے نزدیک تر تھا۔ وہ لا شریک تھا، تو میں جو کوہ نور کے آخری کنارے پر اس رات میں تنہا بیٹھا تھا، تو میرا بھی اس لمحے کوئی شریک نہ تھا۔ میرا منہ تو ول کعبہ شریف تھا ہی، لیکن وہاں اتنی جگہ نہ تھی کہ اس کے ساتھ سلسلہ گفتگو جاری کرتا۔ بمشکل کھڑا ہو کر سنبھلتا۔ اگر نیت کر بھی لیتا ہوں تو جو مقام سجدے کا ہے وہاں تو تاریخ قلعہ ہے، نور کا پہاڑ اسے پیشتر ہی کھائی میں گرتا ہے، تو میں نے وہیں بیٹھے بٹھائے اسی حالت میں ٹانگوں کے گرد بازو حمائل کیے، گھٹنوں پر اپنا چہرہ رکھے اسے تکتے 2 نفل ادا کیے، نہ کھڑا ہوا نہ رکوع میں گیا، بس اسی حالت میں بیٹھے سلام پھیرا۔ یہاں نہ صرف یہ کہ اس کی نزدیکی بہت نزدیک تھی، بلکہ کھائی کے پار جو کوہ نظر آتا تھا سیاہ اور محیب، رات میں رات ہوتا وہی کوہ ہو سکتا تھا۔ بابا غار ہرا میں سے نکلتے ہیں تو بہت ڈرے ہوئے کہ یہ مجھ پر کیا بیت گئی، یہ کیسا خواب تھا، یہ کون تھا جو مجھے پڑھنے کے لیے کہتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ پڑھ نہیں سکتا تو بھی پڑھنے کے لیے کہتا تھا۔ اور تب وہ اسی سامنے والے کوہ پر ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو فلک تک جاتا ہے، اور وہ جدھر اپنا رخ کرتے ہیں وہ شخص وہیں نظر آتا ہے، افق سے افق تک وہی شخص نظر آتا ہے۔ اوپر جو ہے وہ شاہ رگ سے بھی قریب تر یہاں ہے، اور سامنے اس کا گھر دمکتا ہے۔ ایسے مقام سے
کیسے اٹھنے کو جی چاہے؟ صرف تب چاہے جب دنیا سے اٹھ کر آپ اس کے گھر جانا چاہیں، جس نے آگاہ کیا کہ وہ شارک سے بھی نزدیک ہے، جس نے اس کے گھر کی پہچان کروائی کہ وہ یہاں رہتا ہے۔ واپسی پر وہی راستے اترائی تھی بابا بنگالی کے چھپر تک۔ میں احتیاط سے جاگر جماتا اس کے چھپر تک پہنچا اور پھر اپنی سرنگ میں چھوٹی ٹارچ کو روشن کر کے داخل ہو گیا۔ سرنگ کے آخر میں جو ایک بڑا پتھر تھا، اس کے ایک حصے کو چاندنی نے قلعی کر دیا تھا۔ چاندنی جو صحن میں پھیل کر سرنگ کے اندر جھانکنے لگی تھی۔ نیاز جیسا کہ مجھے چھوڑ گیا تھا ویسے کا ویسا چٹان کی جانب چہرہ کیے ایسا غافل تھا کہ نہ کوئی اس کی موجودگی تھی اور نہ یہ لگتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ حاضر نہیں لگتا تھا، غائب لگتا تھا۔ اگرچہ کچھ کچھ دکھائی دیتا تھا، پر ایسا کہ کبھی وہ کچھ بھی دکھائی نہ دے۔ میں براہ راست غار میں جانے کے بجائے دیوار کی جانب گیا، اس پر ہاتھ رکھ کر اس رات میں پنہا چاندنی کی ردا اوڑے اس وادی کو تکتا رہا جو نشیب میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے تا دیر اس کوہ کو دیکھا جس پر ایک شخص افق تا افق اپنا وجود پھیلائے کھڑا نظر آیا تھا، اور کچھ دیر میں نے چاند کو دیکھا جو میرے عین اوپر، صحن کے عین اوپر، نہ مکمل طور پر روشن تھا اور نہ سراسر مدھم ہوتا تھا۔ پھر میں نے رخ موڑا اور غار میں قدم رکھا تو رک گیا، بلکہ ٹھٹک گیا کہ اس کی تاریکی میں جا بجا چاندنی کے پاہے سبز تھے، سفید جزیرے سے جلتے تھے، اور میں بھول گیا تھا کہ وہ وہاں ہیں، اور وہ وہاں تو نہیں تھے جہاں میں اوپر جانے سے پیشتر انہیں چھوڑ گیا تھا۔ وہ چاند کے سفر کے ساتھ ساتھ مدھم سفر کرتے اپنی جگہ بدل کر سرکتے ہوئے آگے ہو گئے تھے۔ وہاں نہیں تھے جہاں وہ تھے، رینگتے ہوئے کچھ فاصلے ایک آدھ بالشت کا طے کر چکے تھے۔ وہ وقت کے ساتھ سفر میں تھے، رات گزرتی تھی تو وہ بھی اس کی آہستگی کے پہلو بہ پہلو سرکتے جاتے تھے، اور جب میں اندر داخل ہوا تو ان میں سے 3 جزیرے میرے بدن پر منتقل ہو کر لو دینے لگے اور میں نے ان کی ٹھنڈک محسوس کی۔ اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے دودھ کی بوتل سے منہ لگا کر ایک بہت گہرا اور سفید گھونٹ بھرا کہ میں بہت پیاسا ہو رہا تھا۔ وہ طویل گھونٹ بھر کر میں نے بوتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر اسے ٹارچ سے روشن کیا، یہ تعین کرنے کے لیے کہ کتنا دودھ باقی ہے، کہ ابھی تو رات باقی ہے، لیکن اندھی پلاسٹک میں سے دودھ کی سطح دکھائی نہ دی۔ البتہ ذرا چھلکانے سے اندازہ ہوا کہ میری توقع سے زیادہ دودھ ابھی باقی تھا۔ میں صحن کی جانب رخ کر کے مصلے پر براجمان ہو گیا۔ نیند مجھ سے کوسوں تو نہیں، بس اتنی دور تھی کہ اگر میں اسے بلا لیتا تو وہ آ جاتی، نہ بلاتا تو وہیں تھمی رہتی۔ میں نے نہ بلایا، وہ منتظر رہی۔ ہمیشہ بلا لیتا ہوں، آج میرا انتظار کر، کارے جہان دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ کچھ نہ کچھ سلسلہ درود و سلام کا سلسلہ جاری رہتا، کبھی تسبیح کے دانے پھرولنے لگتا، پھر صحن میں براجمان چاندنی کی شفاف دھند کو یوں ہی بے دہانی میں دیر تک تکتا رہتا، اپنے اندر اتارتا رہتا۔ یہ رات، یہ چاندنی، پھر کہاں؟ نوجوانی کے اوائل کا یہ گیت یہاں کچھ اور ہی مفہوم لے کر آ گیا تھا۔ ان دنوں یہ گمان کہاں ممکن تھا کہ یہ رات ہوگی، یہاں ہوگی اور یہ چاندنی ہوگی۔ پیڑوں کی شاخوں پر سوئی سوئی چاندنی، ہاں صحن میں چاندنی سوئی سوئی لگتی تھی، اور تیرے خیالوں میں کھوئی کھوئی چاندنی۔ یہاں اور کس کا خیال تھا، کس کا جمال تھا جس کا خیال آ سکتا؟ یہ کیسی سنبھال لینے والی چاندنی تھی، پر یہ میرے سنبھالنے سے کہاں سنبھلتی تھی۔ اگرچہ اس کی ایک کرن بھی حیات کے تاریک راستوں کو چکا چوند کرنے پر قادر تھی، پر ایک کرن بھی کہاں سنبھلتی تھی۔ تب میں نے یہی یقین کیا تھا کہ ایسا ہو جانا ممکن نہیں، پر اب جب کہ میں غار ہرا میں بسر ہونے والی اس رات کا بیان کرتا ہوں تو اب یقین کرتا ہوں کہ کوئی ایک کرن میری رہنمائی کے لیے میرے ساتھ چلی آئی تھی، میرے قلم کی نوک میں اس کا کوئی ایک ذرہ سرایت کر چکا ہے، ورنہ میں کیسے اتنی تفصیل سے جزیات کے ساتھ اس رات کو یاد کر سکتا ہوں؟ یہ اس ایک کرن کا کمال ہے۔ اور کبھی میں اپنے مسلسل ہیجان میں آئے ہوئے بدن کو پرسکون کرنے کی خاطر لیٹ جاتا ہوں، اگرچہ اس بے چین ہیجانی کیفیت میں بھی ایک مزہ تھا۔ لیٹتا تو چاندی کے دھبے میرے بدن پر آ ٹھہرتے، میں کسی ایک دھبے کو غور سے تا دیر تکتا رہتا کہ شاید میرے یوں ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتے رہنے سے چاند کے سفر کے ساتھ ساتھ
اس کی کوئی خفیف سی حرکت کا اندازہ ہو، پر یہ کیسے ممکن تھا؟ اور کبھی میں اپنا رخ بدل کر وہی مسلح پر بیٹھا ہوا صحن سے منہ موڑتا اور غار کی تاریکیوں کو بٹ بٹ تکنے لگتا، اور میری نظروں کے سامنے وہ غار تنگ ہوتی اس شگاف تک چلی جاتی جو اس کے آخر میں آیا تھا۔ وادی مکہ سے ابھرنے والی روشنیاں اسے تاریکی میں آویزاں ایک روشن تصویر کر دیتی۔ پھر میں بائیں جانب اٹھتی چٹان کی پتھریلی سطح پر اپنا بایاں رخسار جما کر بلکہ پچکا کر جب اس شگاف کی جانب بمشکل دیکھتا تو اس کے دائیں حصے میں سے خانہ کعبہ کا ایک مینار منور اور دودھیا ایک آدھی پینسل کی جسامت جتنا بمشکل نظر آنے لگتا، اور میں سانس روکے کچھ دیر اسے دیکھتا رہتا، اور اس حالت میں چٹان کے ساتھ گال جمائے ایسے کہ جبڑے کی ہڈی پر بوجھ پڑتا ہو زیادہ دیر ممکن نہ ہوتا۔ میں ایک گہرا سانس بھی لیتا، میرے رخسار میں سانس بھرتا تو وہ مینار تاریخ پتھروں کی اوٹ میں چلا جاتا اور میں پھر سیدھا ہو کر بیٹھ جاتا، صحن سے منہ موڑے غار کی تاریکی اور اس شگاف کو قبلہ بنائے کہ قبلہ اسی جانب تھا۔ میں جب بہت دیر تک اسی حالت میں بیٹھا رہا، غار اس شگاف کی جانب بڑھتی تاریک تر ہوتی چلی جاتی تھی، تنگ تر ہوتی جاتی تھی، تو اس لمحے میری کوہ نوردی کی کہولت زدہ خصلت نے مجھے کچکا دیا کہ جیسے ایک کوہ پیما کسی ناممکن نظر آتی چوٹی پر پہنچنے کی تمنا کا جواز صرف یہ پیش کرتا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے کیونکہ وہ وہاں ہے، تو یہ تنگی اور تاریکی اور غار ہرا کی تنگی اور تاریکی میرے سامنے ہے، تو وہاں تک جایا جائے، ذرا کھوج لگائی جائے، ذرا آگے ہو کر اس شگاف تک پہنچا جائے کہ وہ بھی وہاں ہے۔ میرے پاس کھوج لگانے کے لیے وقت بھی تو بہت تھا۔ اس غار کے آخر تک جایا جائے، دیکھا جائے کہ کیا محسوس ہوتا ہے، کیا کیا وہاں کچھ ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں میرا تبتی تھیلا ایک تکیے کے طور پر دھرا تھا، اس سے آگے غار کی چھتوں، دیواروں کی چٹانیں اور فرش یا فرش پر وہ پتھر تھے جو ایک دوسرے کی قربت میں آنے لگتے تھے۔ اس تھیلے سے آگے کھڑے ہو کر تو نہیں جایا جا سکتا تھا۔ میں کمر تک جھکا، پھر بھی ذرا آگے ہوا تو سر کو چھت کے ایک پتھر سے مشکل بچایا۔ اس حالت میں 2 قدم آگے گیا ہوں گا جب جھک کر کبڑا ترین ہونے کے باوجود بھی آگے جانا ممکن نہ تھا۔ جھکنے کے بعد اگلا مرحلہ تو لیٹ جانا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے احتیاط سے اپنے ہاتھ پھیلائے اور دونوں ہاتھوں نے دائیں بائیں غار کی دیواروں کو تھاما۔ میں ایسے لیٹ گیا جیسے اعتراف گناہ کرنے والے اعتراف سننے والے کے سامنے منہ فرش پر رکھے لیٹ جاتے ہیں۔ میرے سینے اور ٹانگوں تلے کوئی ہموار فرش نہ تھا، سنگ ریزے تھے، 1-2 ابھرے ہوئے پتھر تھے جو اگر کلام کر سکتے تو مجھے سخت سرزنش کرتے کہ یہ تم کیا لاجانی حرکت کر رہے ہو۔ صدیوں سے لوگ آتے ہیں، غار کے دہانے میں عبادت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہمیں دیکھ نہیں سکتے کہ ہم تاریکی میں پوشیدہ اطمینان میں ہوتے ہیں، تو تم پر کیا افتاد پڑی ہے، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ چونکہ وہ کلام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے لیٹنے کے بعد میں ایک نادان تیراک کی مانند دونوں ہاتھوں کو چلاتا بلکہ پتھروں کو تھامتا ہولے ہولے رینگتے ہوئے آگے ہونے لگا، اور ہولے ہولے غار کی پتھریلی تنگی مجھ پر مزید تنگ ہونے لگی۔ یہاں آس پاس بہت سے اندھے سوراخ اور گڑھے تھے، کچھ تاریک شگاف تھے جن میں حشرات الارض میں سے کچھ بھی مقیم ہو سکتا تھا کہ ادھر اس نوعیت کی آمد و رفت کا رواج نہ تھا۔ اور ہاں، جب وہاں لیٹے ہوئے ایک ایک مسام پیٹ کے بل رینگتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ جب میں مسلح پر بیٹھا صحن کی جانب چہرہ کیے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، تو یوں ہی دائیں جانب جو چٹان میرے بدن کے برابر میں سے اٹھتی تھی اسے ٹٹولتا رہتا تھا، تو میرے برابر میں ایک دڑاڑ تھی، چٹان کے اندر ایک خلا تھا، اور میں نے بے خطر اس میں ہاتھ ڈال کر اس کی اندرونی حالت جاننے کی، اس کے اندر ہتھیلی چلا کر یہ جاننے کی سعی کی کہ اس کا حد و دربہ کیا ہے، تو میرا ہاتھ ایک پلاسٹک کے بیگ سے جا چھوا، اور وہاں کچھ سنگ ریزے بھی پوشیدہ تھے۔ میں انہیں ٹٹولتا رہا، ان کے سوا تو وہاں کچھ ہو سکتا تھا، یہ خدشہ میرے ذہن میں ایک پل کے لیے بھی نہ آیا۔ میرے پپوٹے اسی خیال میں دمکتے مخمور رہے کہ یہ سنگ ریزے غار ہرا کی ایک دڑاڑ کے اندر جوں کہ توں ہیں، وہی ہیں جو 1400 برس پیشتر تھے۔ مجھے اس لمحے چاہیے تو یہ تھا
کہ ان میں سے کوئی ایک سنگریزہ غار ہرا کے وجود کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے آتا، لیکن اس لمحے وہ پوری غار اسے وجود میں لانے والی بھاری بھرکم آڑی ترچھی ایک دوسرے کے سہارے آرام کرتی چٹانیں میرا گھر تھی۔ بھلا مجھے ایک سنگریزے کی کیا پرواہ تھی؟ ایسے سنگریزے تو بہت بعد میں یاد آتے ہیں کہ گئے تھے اس کی گلی میں تو ایک سنگریزہ ہی لے آتے۔ بہت بعد میں قلق ہوتا ہے، اس سنگریزے کی وقت کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر پورے کا پورا جبل نور آپ کا ہو، غار ہرا کے سب پتھر آپ کے ہوں، شد تنہائی میں وہ آپ کی ملکیت میں ہوں، تب ایک سنگریزی کی کچھ حیثیت نہیں رہتی۔ تو میں رینگتا ہوا ایک عمر رسیدہ کیچوے کی مانند سرکتا ہوا آگے ہو رہا تھا، اور میرے پاؤں میرے تبتی تھیلے کو پیچھے چھوڑائے تھے، اور غار ہرا کی کوکھ مجھ پر تنگ ہو رہی تھی جیسے فوجی مشقوں کے دوران رینگتے ہیں، اور میرے دونوں کندھوں سے ہرا کے پتھر کھیلتے تھے۔ ذرا سا آگے ہوتا تھا تو شانے مزید بھیج جاتے تھے، ذرا سا سر اٹھاتا تھا تو وہ چھت کی پتھریلی سطح سے چھو جاتا تھا۔ غار ہرا مجھ پر ایسے تنگ ہوئی کہ اب مزید سرکنے کی ذرا بھر گنجائش نہیں تھی، اور میں ساکت پڑا ہانپنے لگا کہ ہوا نایاب ہو رہی تھی۔ گویا میں ان پتھروں میں ان کا ایک حصہ بن گیا، ان کے وجود میں بھر گیا۔ میں اپنے پاؤں تو ہلا سکتا تھا، لیکن بقیہ دھڑ غار کے پتھروں میں پیک ہو کر پتھر ہو گیا تھا۔ گھبراہٹ ہونے لگی، اس خیال سے ہراساں ہو گیا کہ کہیں خاص زاویے سے پہلو بدلتے یا ذرا سرکنے میں اس قبر نما تنگی میں پھنس نہ جاؤں۔ پھنس گیا تو کیا ہوگا؟ رات گئے اور یہاں مدد کو کون آئے گا؟ نہ سرنگ کے باہر بابا بنگالی ہے جو یوں ہی ٹہلتا ہوا میرا حال دیکھنے کو یوں ہی ادھر آ نکلے اور مجھے غار کے دھانے پر نہ پا کر اندر جھانک لے۔ اور اگر میں گھٹی گھٹی آواز میں فریاد کرتا ہوں، دہائی دیتا ہوں، تو بھی نیند میں ڈوبے ہوئے نیاز تک کہاں پہنچے گی؟ صرف ایک امکان تھا کہ میرا چہرہ اس آخری شگاف کے قریب تھا، اور اگر میں مدد کے لیے پکارتا ہوں تو شگاف سے باہر چٹان پر بیٹھا کوئی شخص میری آواز شاید سن لے۔ اور کون ہے جو رات کے اس پہر شگاف کے باہر بیٹھا ہو؟ کوئی نہیں۔ بے شک یہ دنیا بھر کے چٹانوں اور پتھروں سے افضل اور بلند مرتبت چٹانیں اور پتھر تھے، جن میں ایک ٹن میں بند ایک سارڈین مچھلی کی مانند پیک ہو چکا تھا، اور بے شک ان کے پوروں میں، چٹانوں کے مساموں میں میرے بابا کے سانسوں کی ہواڑ موجود ہوگی۔ لیکن پھر بھی میں یوں زندہ در سنگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ زندگی ایسی نایاب اور پیاری شے ہے۔ میں کچھ دیر اسی حالت میں اوندھا پڑا رہا، پھر پسپائی اختیار کرنے کے لیے اپنے بدن کو حرکت دی، اس خوف کا اسیر ہو کر کہ شاید میں پیچھے نہ ہو سکوں۔ لیکن میرے کسمسانے سے کچھ گنجائش پیدا ہو گئی، اور میں کیچوے کی مانند سمٹ سمٹ کر پیچھے سے رکھتا گیا۔ لیکن ٹھہریے، جہاں تک میں رینگتا ہوا جا پہنچا تھا اس سے آگے کیا نظر آیا، اس منظر میں آپ کو شریک تو کر لوں۔ مجھ سے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر وہ آخری شگاف نمایاں ہو رہا تھا، اور اس میں سے داخل ہونے والی ہوا کا ہلکا سا لمس میرے ماتھے پر محسوس ہوتا تھا۔ ابھی چاند اتنا نہ ڈھلا تھا کہ اس کی لو شگاف میں سے سرایت کر کے اندر آتی، البتہ وادی مکہ کی بجھی بجھی روشنیاں اور 1-2 گھر نظر آتے تھے۔ یہاں میں نے مقدور بھر سعی کی کہ اپنے چہرے کو ذرا جنبش دے کر کوشش کی کہ شگاف میں سے خانہ کعبہ کا کوئی گوشہ نظر آ جائے، پر نظر نہ آیا۔ میں اپنی تھوڑی تلے ہتھیلی رکھ کر اس شگاف کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ بابا نے تو کاہے کو یہاں تک رینگ کر آنا تھا؟ تو کیا کوئی مجھ سے پہلے بھی ان 1400 برسوں میں یہاں آیا ہے؟ کوئی مجذوب، مجھ ایسا کوئی تجسس کا مارا یہاں تک بے وجہ رینگ کر آیا ہوگا، یا ان پتھروں نے پہلی بار انسانی بدن کو چھوا ہے، اپنے درمیان پایا ہے؟ بہت ہوں گے، جواب آیا، بہت ہوں گے جنہوں نے اس غار کے چپے چپے پر اپنے ہونٹ سبت کیے ہوں گے، ہر گوشے کو اپنے ہاتھوں سے چھوا ہوگا، پلکوں سے چوما ہوگا۔ بہت ہوں گے۔ بالآخر میں سمٹتا سمٹاتا اپنے آپ کو سکیڑتا پیچھے ہوتا گیا، اور جب میرے پاؤں تبتی تھیلے سے جا چھوئے تو میں نے سکھ کا ایک لمبا سانس لیا۔ میں اپنی نشست پر صحن کی جانب رخ کر کے بیٹھنے کو تھا، اور اپنی قمیض اور شلوار پر سے غار میں رینگنے کے باعث لگ جانے والی مٹی کو جھاڑنے کو تھا کہ میں نے ہاتھ روک لیا۔ کون ہے جسے ایسے زروں کی زیبائش نصیب ہوئی ہو؟ اسے رہنے دو۔
جدہ واپسی پر مجھ سے ایک کوتاہی سرزد ہو گئی۔ میں نے جس لباس میں غار ہرا میں شب بسر کی تھی اسے دھلوا لیا اور بعد میں پچھتایا۔